बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। हमारा मज़मून चल रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो ख़बरें हैं वो पहली किताबों में आसमानी किताबें हों या जो मजहबी गैर आसमानी किताबें सेमेटिक और नॉन सेमेटिक रिलीजन जो है उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पाक। और एक बात यहाँ पर मैं एक फ़िक्रा अर्ज़ कर दूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी किसी शख्सियत के बारे में जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताबें लिखी गई हैं, आज तक जब से दुनिया ये काम हुई है किसी हस्ती के बारे में इतनी किताबें नहीं लिखी गई। नंबर एक। नंबर दो, किसी हस्ती को इस तरह फॉलो नहीं किया जा रहा जिस कदर इंसान जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं। नंबर तीन, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, 57 इस्लामी मालिक को छोड़ दीजिए, गैर मुस्लिम मालिक की बात, दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं जहाँ कोई ना कोई 5 वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद न करता हो। तो इसके साथ अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपका जिस आदमी के अंदर जुगनू भी है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा जुगनू भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, वो उसको जिला मिलेगी और एक उसको कैफ़ और एक खुशी और राहत और उसके ईमान में खुशबू पैदा हो जाएगी, नई खुशबू पैदा हो जाएगी। ये किताब जी हाल ही में लिखी है, मैं दिखा भी दूँ, काल की अवतार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब लिखी है जी डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है, संस्कृत के प्रोफेसर हैं। ये मैं किताब दिखा रहा हूँ, रेयर बुक है। इसमें कमाल किया उन्होंने, ये लिखा है कि हिंदुओं के यहाँ एक तसव्वुर है कि एक बड़ा हादी आएगा जिसको वो काल की अवतार कहते हैं, वो आखिरी ज़माने में आएगा और हिंदू उसके इंतज़ार में बैठे हुए थे। डॉक्टर वैद प्रकाश का कमाल ये, इसने कहा भाई वो जिनका इंतज़ार था वो तो आ चुके हैं, तुम किसके इंतज़ार में बैठे हुए हो। ये हमारी जितनी मजहबी किताबें हैं तमाम हिंदू मज़हब की किताबों से उन्होंने ये अख़ज़ करके ये किताब लिखी है। कमाल की किताब है। मैं समझता हूँ इसकी शरह भी किसी मुसलमान स्कॉलर को इसकी शरह भी लिखनी चाहिए। मेरी तो अब मैं बुढ़ापा भी है और मेरी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है और आपको पता है रोज़ मैंने प्रोग्राम करने होते हैं, तो मैं तो अकेला वन मैन आर्मी हूँ। तो ये सारा काम, ये कोई अदारा हो, कोई नौजवान हो जो आगे आएँ, और ये तो मैं अपने पर्सनल जो है वो अल्लाह की तौफीक से जो अल्लाह ने मुझे दिया है उसमें से मैं ये मेहनत करता हूँ। वो मैं तो मौलवियों की तरह कोई मदरसा नहीं कि जहाँ मैंने कोई करोड़ों रुपया कमाया हो, ना मैं किसी एजेंसी के लिए अल्लाह के फल से काम करता हूँ, ना मैं कोई रात को जो बैरूनी साजिशें होती हैं कि लोगों से कहूँ कि रात को मुझे हज़रत अमीर हमज़ा पैसे दे गए, दाता साहब बाबा फ़रीद दे गए थे, मुझे तो कोई पैसा नहीं देता, कोई धेला 1 रुपया नहीं देता। मैं तो अपनी जान से अपनी जेब से ये सारी मेहनत करता हूँ और ये जितने भी मैं रात दिन जो मुझे तौफीक होती है, गाज़ी के दिन और गाज़ी की रातें, अल्लाह का ज़िक्र और आका की बातें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब मैं काल की अवतार का बताने लगा हूँ। इसमें उन्होंने पहली, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ चूँकि टाइम कम होता है, उसने कहा कि इस दुनिया में जो काल की अवतार होंगे वो हमारी किताबों में लिखा हुआ है खुदा के आखिरी पैगंबर होंगे और पूरी दुनिया की वो रहनुमाई करेंगे। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तमाम बनी नौ इंसान की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ, रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। कुरान हकीम की आयत का मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इसमें उन्होंने कहा कि वो जो आखिरी पैगंबर होंगे वो पूरी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो सारी कायनातों के लिए अल्लाह ताला की जहाँ जहाँ जिन जिन एरिया जिन जिन कायनातों का अल्लाह ताला रब है उसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के अल्लाह ने भेजा है। दूसरी बात जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि हमारी किताबों के मुताबिक उस अवतार काल की अवतार की जो पैदाइश है वो एक जजीरे पर होगी और एक रवायत के मुताबिक ये जजीरा नुमाए अरब होगा। तो उन्होंने कहा अरब में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आखिरी पैगंबर भी आप ही हैं। तीसरी बात उसने किताब में लिखी कि काल की अवतार जो है हमारी मुक़द्दस किताबों में लिखा हुआ है कि उनके वालिद का नाम विष्णु भगत और माँ का नाम सोमती होगा। और इसका मतलब बड़ा दिलचस्प है। विष्णु का मतलब होता है यानी खुदा और भगत का मतलब होता है ग़ुलाम, यानी खुदा का ग़ुलाम। ये अब्दुल्ला का तर्जुमा है कि खुदा का ग़ुलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था और माँ का नाम सोमती यानी अमन और सुकूत या करार के मानों में आता है।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو تھی ان کا نام تھا۔ تو یہ بھی وہ کہتا ہے کہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ کال کی اوتار تو آ چکے ہیں 14 صدیاں پہلے۔ اب وہ آگے کہتا ہے کہ کال کی اوتار کی ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ ان کی خوراک جو ہے وہ کھجور اور زیتون پر مشتمل ہوگی، اور وہ اپنے علاقے میں انتہائی دیانتدار سچے انسان کی حیثیت سے ان کی شہرت ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے جو پیغمبر تھے ان کو تو ان کے دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے، وہ کھجور پسند کرتے تھے اور زیتون کا تیل وہ استعمال کرتے تھے، اس لیے وہ آ چکے ہیں، پہلے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ کال کی اوتار کی پیدائش ہماری کتابوں کے مطابق انتہائی معزز قبیلے اور باوقار قبیلے میں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے قبیلوں میں سے بہترین قبیلہ قریش میں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کال کی اوتار جو ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی خدا اپنے پیغام رساں فرشتے کے ذریعے تعلیم دے گا، اور یہ عمل ایک غار میں پورا ہوگا۔ اب سیدنا جبریل امین وحی لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی، اور آپ جو تھے غار حرا میں جو تھا آپ کو وحی آئی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اپنشدوں میں اور دیگر کتابوں مذہبی کتابوں میں جو آخری اوتار ہوگا اس کی اس کے پاس انتہائی برق رفتار گھوڑا ہوگا سواری کے لیے، اور وہ دنیا بھر کے سفر کرے گا اور آسمانوں کی سیر بھی کرے گا۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج میں وہ کہتا ہے کہ براق جو استعمال ہوئی تھی، تو کہتا ہے اس طرف اشارہ ہے، اور معراج آپ نے سارے آسمان دیکھے، جنت کا ملاحظہ کیا، دوزخ کا ملاحظہ کیا، آپ نے سارا عرش اعظم پہ آپ تشریف لے گئے، تو وہ کہتا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگلا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس اوتار کو معجزاتی امداد پہنچائے گا، آسمان سے اس کی مدد کرے گا۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو جنگ بدر تھی اس میں ملائکہ کا نزول ہوا، ملائکہ آ کے مسلمانوں کے ساتھ جو تھا غزوہ بدر میں شامل ہوئے، تو یہ بھی بات پوری ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طرح اس نے ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہے ان کی پیدائش مہینے کی 12ویں تاریخ کو ہوگی، 12 ربیع الاول کو ہوگی ان کی، اور وہ جب جمع تفریق کرے تو 12 ربیع الاول نکلتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ہماری بد نصیبی ہے، ہمارے آج کے جو ملا ہیں وہ اس پہ بحث کر رہے ہیں، نہیں 9 کو تھی، 7 کو تھی، فلاں تاریخ کو تھی۔ یہ ہر بات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، ان کا احترام میرے دل میں بے پناہ ہے، میں ان کے لیے کرتا ہوں جو اپنا ضمیر بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، ٹکوں کی خاطر امت کو لڑاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے امت میں تفرقہ پھیلے، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، چھوٹی سوچ ہے۔ میں باہر کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا توہین ہے کہ وہ غریب تھے، مسکین تھے، وہ چھوڑ گئے، دائیں آئیں وہ چھوڑ گئی۔ یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ جو تھی، یہ اللہ کا حسن انتخاب تھا اور اللہ کا حسن انتظام تھا۔ 1 برس کے اندر سیدنا عبد المطلب نے پہلے اپنے بیٹے کے لیے حضرت عبداللہ کے لیے جو تھے وہ پہلے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک ہوئی 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ جو ہیں وہ تقریباً جب پکا کے اس کا گوشت لوگوں میں 3 دن تک تقسیم کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے پہ 100 انہوں نے اونٹ ذبح کیے تھے، تو 200 اونٹ ہو گئے۔ اب 200 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا اور پرندوں کو، چرند کو، سب کو کھلانا، اس پہ تقریباً جو خرچہ ہے وہ آج کے حساب سے 20 کروڑ روپے آتا ہے، اور جو ہستی 1 سال میں 20 کروڑ روپیہ خرچ کر رہی ہے تو اونٹ انہوں نے سارے تو نہیں ذبح کر دیے ہوں گے نا، ان کے پاس کتنے اونٹ ہوں گے جن میں سے انہوں نے 100 ایک موقع پر 100 دوسرے موقع پر ذبح کیے؟ تو وہ غریب تھے، مسکین تھے۔ کوئی دائی جو ہے یہ قسام ازل میں طے کر دیا تھا کہ میرے محبوب نے وہ کون سا شیر مادر پاک شیر جو ہے وہ پینا ہے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ جس طرح میں بے شمار دفعہ کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کی عمر مبارک جو تھی رخصتی کے وقت وہ 9 سال بنائی ہوئی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ وہ میں ثابت کر چاہوں میتھمیٹیکلی کہ 19 برس تھی، اور سارے اسلام کے دشمن جو ہیں وہ اس بات سے آغاز کرتے ہیں حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ
ہماری مقدس کتابوں میں یہ ثابت ہوا کہ یہ اوتار جو ہوگا یہ زبردست شاہ سوار ہوگا، ماہر شمشیر زن ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتا ہے، کہتا ہے بھائی تم انتظار کر رہے ہو، وہ شمشیر زن ہوگا، شاہ سوار ہوگا گھوڑوں کا، تو وہ آ کے حق کی بات کرے گا۔ وہ کہتا ہے اب تو میزائلوں کا دور آ گیا، بارود کا دور آ گیا، اب تو جہازوں سے بمبارمنٹ، ایٹم بم کا دور آ گیا، تم کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ جو شمشیر زن، وہ جو سوار آلہ تھا، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر ہی ہیں۔ بھائی اپنا انتظار چھوڑو اور یہ گمراہی سے نکلو، اور وہ جو ہیں یہ کال کی اوتار سے مراد محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اس پہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی، کہ اللہ تعالیٰ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ یہ میں عام عوام مسلمانوں کے لیے جو رسول اللہ سے اپنی نسبت غلامی رکھتے ہیں، میں ان کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں، ان مولویوں کے نہیں کہتا جو کہتے ہیں کہ امکان خطا حضور سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضور کے خاندان پاک جو تھے، آپ کی لاڈلی سے خطا ہو گئی تھی، نعوذ باللہ، اس طرح کی جو باتیں گستاخانہ کرتے ہیں، جو یزید کی تعریفیں اور امام حسین اور امام حسن کے بارے میں جو ہے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، میری گفتگو ان کے لیے قطعاً نہیں ہوتی۔ وہ میری نہ گفتگو سنیں، نہ مجھے ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ مجھے کشفی عالم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت جو ہے وہ ساری سلب کر لی ہے۔ یہ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ناموس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے رہیں گے، اور میں وہ کوئی باتیں نہیں مانوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف ہوں۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غیر مشروط محبت لامحدود فضائل سوائے زوردار نہ لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔